جوید لطیف صاحب، بڑی بحث ہو رہی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں. پرویز مشرف صاحب جب سے بہت بیمار ہوئے میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا. تو ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں اوائڈ کرنے کی، لیکن لگتا ہے کہ اوائڈ نہیں کرنا مشکل ہے. لیکن میرا سوال ذرا مشکل ہے، مختلف ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہیں سے کہ یہ ہمارے جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ وہ جو ایک رکن قومی اسمبلی علی وزیر صاحب ہیں، جو سپریم کورٹ کی ضمانت کے باوجود، سندھ ہائی کورٹ کی ضمانت کے باوجود ایم پی او میں ابھی تک بند ہیں، وہ بجٹ اجلاس ہو رہا ہے، اس کا ایک آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. تو راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر تو جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک، نہ ہی کر رہے ہیں، نہ ہی آپ بولتے ہیں اس پہ. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کو آنے دو، علی وزیر کو نہ آنے دو. اجازت ہے جی پلیز. نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں بات تو بڑی سیدھی ہے کہ بڑا مجھے احترام اپنی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا، مگر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی وزیر علی کے ہم کہا کرتے تھے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. آج راجہ پرویز اشرف کو کسی کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں، ان کو خود کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے نا اگر آپ یہ کہتے علی ہیں وزیر صاحب پہ کیا کیس ہے؟ جی مجھے یاد ہے 124 ہے جو آپ پہ بھی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کا کیس ہے، آئین سے غداری کا کیس ہے. آپ پر اور علی وزیر پہ 124 کا کیس ہے. آپ کی ضمانت ہوگی یا اس کی نہیں ہو رہی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ کی ضمانت کیوں ہوئی ہے ویسے؟ شاید میں چھوٹا غدار ہوں، اچھا وہ بڑے غدار ہوں گے. ٹھیک ہے. مگر یہ بات سیدھی سی ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف شاید کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. بااختیار نہیں ہے. اور اگر بااختیار نہیں ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اسلام آباد کے گلی کوچوں میں جب یہ کہا جا رہا ہو کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ واپس آئیں اور ایک ادارہ ان کو ڈس اون نہیں کرے گا. بھئی بات سیدھی سی ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ادارے میں بیٹھے لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، مگر جو آئین کو پامال لیکن کرے. ایک فرق ہے نا کہ وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو ڈس اون نہیں کر رہا، لیکن آپ کا ادارہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے علی وزیر کو ڈس اون کیا، اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر رہا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کو بھی ایک ادارہ کہیں یا نہ کہیں، مگر جمہور جو ہے، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ادارہ ہے. اور یہ ایک بڑا ادارہ جو ہے یہ کبھی بھی لیاقت علی خان کو، محترمہ فاطمہ جناح کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، نواز شریف کو، وزیر علی کو کبھی ڈس اون نہیں کر سکتا. اچھا وسیم بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، میرے خیال میں مجھے پچھلا بجٹ اجلاس یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے تھے جناب اسپیکر اس رکن قومی اسمبلی کا حلقہ نمائندگی سے محروم ہے. تو میں پیپلز پارٹی کے اراکین سے کہنا چاہتا ہوں کہ معزز پیپلز پارٹی کے اراکین، آج جناب اسپیکر آپ کی پارٹی کے افراد ہیں، تو آج آپ کیوں کام نہیں کرتے؟ اور مشرف صاحب کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے، جو آپ سے آپ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ ان کی صحت، ان کے خاندانی ذرائع نے آفیشلی کہا ہے کہ وہ ظاہر صحت کی بالکل بھی بہتر حالت میں نہیں ہے، تو اب اس حوالے سے اب میری جو رائے اس میں، اب میں اس لحاظ سے تبدیلی ہے رائے میں کہ ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو ایک پروسیس فالو ہونا چاہیے تھا. اب وہ صحت کے اس عالم میں تو میں خواجہ آصف صاحب کے بیان کی حمایت کرتا ہوں، اگری کرتا ہوں. میں خواجہ آصف صاحب کے بیان کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں مشرف صاحب کے بارے میں کہ میں نے ان پہ بڑی تنقید کیا، انہوں نے میرے پہ بڑے بڑے الزامات لگائے. اس لیے اس وقت اگر وہ بیمار ہیں تو مناسب ہے کہ میں اوائڈ کروں. لیکن کیا قانون جو ہے وہ علی وزیر اور پرویز مشرف دونوں کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے؟ مشتاق صاحب دیکھیں، یہ پروڈکشن آرڈر کی جو آپ نے بات کی ہے، اسپیکر کے پاس تو یہ اختیار ہے، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی ہے. میں بحیثیت اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کئی دفعہ میں نے کامران مائیکل جو ہمارے سینیٹر تھے ان کی میں نے باقاعدہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں حاضر کیا ہے. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسپیکر نے بجٹ اجلاس میں علی وزیر کی، اور پھر یہ آپ نے جو پرویز مشرف کی بات کی ہے، عجیب ملک ہے. اس میں احسان اللہ احسان کے لیے، راؤ انور کے لیے، پرویز مشرف کے لیے ایک قانون ہے، اور علی وزیر جو کہ منتخب نمائندہ ہیں اور دستور کے اوپر حلف اٹھائے اس کے لیے دوسرا قانون ہے. پھر آپ نے یہ پرویز مشرف کی بات کی. دیکھیں، دو طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، ایک انفرادی عمل ہوتا ہے، ایک ہے اجتماعی. وہ تقریباً 10 سال پاکستان کا حکمران رہا ہے. اس نے ایسی پالیسیاں اپنائی ہیں جس کے اثرات آج ہم بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے،
बुगटी को उन्होंने शहीद कर दिया। उसकी वजह से अभी तक बलूचिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हुए। ये जो आपने सिंध असेंबली के सामने मिसिंग पर्सन, इसका आगाज तो परवेज मुशर्रफ और जो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो लोग उठाए गए जो थे लोग अभी उठाए तक गायब हैं। और आफिया सिद्दीकी जो अभी तक अमेरिका के अंदर है। मुझे सैफुल्लाह पराचा जिसको अभी 18 साल के बाद ग्वांटानामो बे से उन्होंने उनको बेगुनाह करार दी के रिलीज कर दिया। उसके वकील ने मुझे खत लिखा, मैंने उस दिन सेनेट में लहराया कि उसके वकील ने कहा है कि अब वो बीमार भी हैं, उम्र के इस हिस्से में भी हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ ये लेके कि इसकी सिक्योरिटी की जमानत हम लेते हैं तो हम इसको पाकिस्तान तो मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स, जिसको यूनाइटेड नेशन ने लाइसेंस टू किल कहा है, उन्होंने 140 अरब डॉलर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी अड्डा बना लिया। उन्होंने 2 दफा आइन को और एक चीज, उन्होंने एक चीफ जस्टिस को जो उस वक्त उसको बालों से पकड़कर घसीटा। उनके जुर्म जो हैं वो कौमी जुर्म और थे। एक चीज भूल गए, एक चीफ जस्टिस ने उनके बारे में फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। मुझे बहुत दुख है कि आज ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी ये दोनों एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ की बात आती है तो ये एक जबान हो जाते हैं। ये कभी गरीबों के लिए भी एक जबान हो गए हैं, कभी बलोचों के लिए भी एक जबान हो गए हैं, कभी ये यहां पे महंगाई के खिलाफ भी एक जबान हो गए हैं। मैं समझता हूं ये नहीं चलेगा और ये इस तरीके से जो अखलाकी बुनियादें हैं पाकिस्तान की, ये मिसमार कर रहे हैं, मुनहदिम कर रहे हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान की सर्वाइवल का खतरा हो। एक चीज जो है वो शायद आपने जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र मैं कर देता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो मुकदमा कत्ल है उसमें भी मफरूर हैं। आइन से गद्दारी का जो मामला है उस पर जस्टिस वकार सेठ का जो फैसला था उस पे लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं उन्होंने स्टे दे दिया था, फिर वो फैसला जो उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो मुकदमा कत्ल है वो तो उसमें तो ये मफरूर हैं अभी। तो बेहतर होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आके कानून के सामने सरेंडर करें जी, बजाय इसके कि आप कौम पे मुसल्लत करें एक फैसला। जी मैं एक गुजारिश करूंगा, बात सीधी सी है कि सेठ वकार अल्लाह उनको गरीके रहमत करे जो एक तारीखी फैसला दे गए, क्या 2 दिनों के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आ गया था, क्या कभी कोई कहेगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले लिए गए थे 2 दिनों में उस तरह उनको भी अंडू कर दिया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए तो मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के जो इदारा है वो उसके साथ खड़ा नजर आता है। आप लोग यानी आपका इदारा ना नवाज शरीफ के साथ खड़ा होता है ना अली वजीर के साथ खड़ा होता है, तो प्रॉब्लम तो आप में है।